زمین پر انسانوں سے پہلے اللہ کی ایک مخلوق رہتی تھی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ جب جناتوں نے زمین پر فساد، خرافات اور گناہ کے کام بڑھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم میں دیا کہ اس فساد کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم میں سے فرشتوں نے زمین پر موجود تمام جناتوں کو ختم کر دیا، لیکن انہی میں سے ایک جن کا بچہ زمین پر بچ گیا۔ وہ اکیلا تھا، ڈرا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ اس بچے کا نام اجازیل تھا۔ فرشتوں نے اس کا رونا سنا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، جنات کا ایک بچہ زمین پر رو رہا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اسے اٹھا لاؤ اور اسے تم لوگ تعلیم دو۔ فرشتے اجازل کو اٹھا کر عرش پر لے آئے اور اسے علم و تعلیم دینا شروع کیا۔ جلد ہی علم کے میدان میں اجازل فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر فرشتے پھر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولا، یہ تو ہم لوگوں سے بھی زیادہ علم والا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو تم اس سے تعلیم حاصل کرو۔ اجازل کے لیے ایک خوبصورت جھولا بنایا گیا۔ وہ اسی جھولے پر بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھانے لگا۔ اجازل اب عالم میں ملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی عزت پا کر اجازل شکر گزار بننے کے بجائے گھمنڈی بن گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اجازل کو بھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کر لیا، لیکن اجازل اپنے علم اور عبادت کے گھمنڈ میں بولا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ کے حکم کو انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجازل کو ابلش، شیطان بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یاد رکھو، عرش سے فرش تک جتنے بھی گھمنڈی ہیں سب ابلش کے جماعت میں ہوں گے۔